ارادہ آگے بڑھانے کا ہے. اچھا ابھی 3 گھنٹے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. ہاں ابھی 15 منٹ باقی ہیں. محمد زبیر بھائی. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اہلاً وسہلاً مرحبا. وعلیکم بہت السلام عرصہ ہو ورحمۃ گیا، بہت عرصہ ہو گیا آپ کا یہ چہرہ دیکھے ہوئے. ماشاءاللہ اللہ. جزاکم بڑے اللہ. آپ کے لیکچرز اپلوڈ ہوتے رہے ہیں، بڑا زبردست آپ نے بیان کیے ہیں ماشاءاللہ، لیکن گیپ بہت لمبا پڑ گیا. بہرحال بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. الحمدللہ. جی تو گزارش یہ تھی کہ بالکل قریب سے آ کے آپ پھر چلے گئے. آپ نے پاکستان کا رخ بھی کر لیں، کبھی کبھی کراچی کی مسجدیں، لاہور کی مسجدوں میں بھی بیان کر دیں. آپ کو ہم بھی قریب سے دیکھ لیں. حاضر ہوں گے انشاءاللہ. وہاں بھی آئیں گے انشاءاللہ. گجرات احمد آباد تو آئے حضرت، وہاں بھی ہے، سمجھ لیجیے کہ وہیں آئے ہوئے ہیں. جی ہاں. جی مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیرے لیے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی، کچھ اس طرح کا شعر ہے. تو یہ جو ہے یہ معجزہ تو دیکھیں نا جنگ بدر والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو فرشتے آئے ہیں اور خاص اس موقع پہ آئے ہیں. اب اس کو کسی ایکس وائی زیڈ مسلم کے ساتھ ایکویٹ کر دینا کہ بھئی آپ بھی ویسا ایمان پیدا کر لیں تو فرشتے آپ کی مدد کو بھی آ جائیں گے، یہ کیا انالوجی بنتی ہے؟ یہ شعر کیا صحیح ہے یا اس سے تو میں کچھ اور ہی مطلب نکلا ہے میرا. جی مجھ سے بولے. جی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیروں کو جما دے گا. تو یہ جو فضائے بدر پیدا کرنے کی بات علامہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ یہی کہ بھائی تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، تمہارا توکل بڑا مضبوط ہونا چاہیے اللہ کے اوپر جیسا کہ صحابہ نے توکل کیا تھا. تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہ مدد کیسے کرے گا؟ وہ اللہ کی مرضی ہے. ایک موقع پر بدر میں اس نے فرشتوں کو نازل کر کے مدد کر دی. ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں یعنی شریعت میں ایک 2 طرح کے نظام پائے جاتے ہیں. تھوڑی شروع میں نے بات کی اشارہ کیا. ایک ہے نظام تشریع اور ایک ہے نظام تکوین. نظام تشریع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا. یہ ہر ایک اس کا پابند ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے نظام تکوین، اس کا تعلق گناہ اور ثواب سے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اس طرح کے راز ہائے سربستہ ہیں کہ اگر آپ مثلا فلاں کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مدد کرے گا. اس کا ایک حصہ میں بتاتا ہوں. وہ حصہ ہے ملائے سافل. ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل 2 طرح کے 2 اصطلاحات اور ٹرمینالوجی پائی جاتی ہیں. ملائے اعلیٰ کیا ہے؟ اس کو کہنے آپ آسمانی فرشتے. ملائے سافل کیا ہے؟ اس کو کہنے آپ زمینی فرشتے. اللہ تعالیٰ نے ملائے سافل کے طور پر زمینی فرشتے ہمارے حفاظت کے لیے پہلے ہی ہمارے اوپر معمول کیے ہوئے ہیں. مثلا ملائکہ حفظہ جن کو یعنی جو ہماری حفاظت کے اوپر ہیں، ہماری نگاہ کی حفاظت کے لیے، ہماری اوور آل جسم کی حفاظت کے لیے، وہ ملائکہ پہلے سے موجود ہیں. اب یہ ہے کہ جب مثلا ایک آدمی کسی سچویشن میں ہے اور اس کا ایمان بدری صحابہ جیسے ایمان کی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ انہی ملائے سافل کے ذریعے اس کی مدد کرتے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے لیکن یہ اس انسان کی کرامت ہے. ٹھیک ہے. یہ اس شخص نے جو ایمان کے اوپر عمل، اپنے ایمانی تقاضے کے اوپر عمل کیا، صحابہ جیسا ایمان اور توکل اپنے اندر پیدا کر لیا تو وہ صاحب کرامت ہو گیا. صاحب کرامت ہونے کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پیر فقیر بن جائے. ایک مضبوط ایمان والا اور ایسا ایمان کہ جو صحابہ کا ایمان ہو اس کی زندگی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کرامت دکھا دیتا ہے. تو وہ ملائکہ کے ذریعے ہوتا ہے جو ملائے سافل ہے. جی ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا. اچھا پیچھے اس کی ایک مثال سن لیجئے. جی آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، ہر ایک نے اپنے عمل کا حوالہ دیا. یاد ہے جی وہ واقعہ؟ تو وہ جو پتھر، ہر ایک کی دعا کے بعد پتھر ہٹ رہا تھا، یہ نظام تکوین کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. اس پتھر کے اندر خود تو روح نہیں تھی کہ پتھر نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار چلو بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں نکل لو یہاں سے. ایسا تو نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تکوین کا یہ حصہ تھا کہ اللہ نے اس پتھر کو ہٹایا. اب خود اللہ پتھر کو حکم دے کہ ہٹ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، یا ملائے سافل کو مقرر کر دے کہ پتھر کو پش کرو، یہ بھی ایک طریقہ ہے. جی اچھا ایک
کیسے راجہ صاحب اپنی سٹریم میں ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ جی ایک بستی تھی جس میں ایک نیک انسان تھا اور ساری بستی گمراہ ہو چکی تھی، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جی اس بستی پہ اب عذاب جو ہے نا وہ میں نے بھیجنا ہے۔ تو ملائکہ نے عرض کی کہ یا اللہ باری تعالیٰ وہاں پہ تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کو تو ہے نا اس کو تو پہلے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ مطلب کہ اس پہ تو پہلے اس پہ عذاب ڈالو، عذاب آئے۔ کہ وہ خود تو اپنے کونے پہ لگ کے نیک کام میں مصروف ہے لیکن لوگوں کو تلقین نہیں کر رہا۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ چلیں دنیا میں تو اس پہ آ گئی آفت یہ والی، آگے چل کے جب وہ آخرت میں جائے گا وہاں پہ بھی کیا وہ مطلب کہ یہاں کوشچن یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں نیک ہے، اللہ کی نگاہ میں نیک نہیں ہے، ورنہ اس پر عذاب نہ آتا۔ اور اسی حدیث میں یہ بات بھی آ گئی کہ کیوں وہ نیک نہیں ہے، کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر منکرات ہیں، باہر خرابیاں ہیں، وہ نہیں عن المنکر نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم نہیں دے رہا ہے، برائی سے نہیں روک رہا ہے۔ تو بھائی جو ذمہ داری اس کی تھی وہ ذمہ داری اس نے پوری نہیں کی، تو پھر وہ نیک کہاں ہوا؟ نیک نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں اس کو سزا مل گئی۔ ہاں آخرت میں جو سزا ہے یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اگر وہ شخص ایسا تھا کہ دل میں اس کے ایمان نہیں تھا، بظاہر وہ مسلمان لگ رہا تھا، تو منافق ہے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور اگر واقعی وہ سچا پکا مومن تھا لیکن یہاں اس سے غلطی ہوئی ہے تو دنیا میں اس کو سزا مل گئی، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کو کوئی سزا نہ ملے۔ جی مفتی صاحب بس یہی پہلے بھی میں نے ایک سٹریم میں آپ سے یہی کوسچن کیا تھا کہ دیکھیں نا ایک بندہ ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز کا پابند ہے، روزہ زکوٰۃ حج سب کا پابند ہے، اب لیکن وہ اس نے کبھی زندگی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا ہے کیونکہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں اب اسی طرح وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سورہ اثر کی روشنی میں وہی مسلمان جنت کا اہل ہے جو نیک کام کرے، جو پوری صورت ہے، اور اس میں وہ بھی ہے کہ پہلے وہ دعوت دے اور دعوت کے نتیجے میں جو اس پہ مصیبت آئے پھر اس پہ صبر کرے۔ اچھا اب اگر یہ جنت کا حقدار وہ اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ بھی دعوت کرے اور اس پہ صبر کرے، تو پھر یہ تبلیغ تو پھر ایک آپ سمجھ لیں کہ فرض بن گیا نا، پھر اس یہ پر تو چیز میں پھر کامنٹ کیسے نہیں ہو گئی؟ کروں گا کہ چونکہ میں نے خود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زبانی یہ نہیں سنا ہے، تو جب تک میں سن نہ لوں بعض ہاں مرتبہ جی ایک حرف ایک لفظ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ امر بالمعروف، اس کو میں سمجھا دیتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے 3 درجات ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور جو تیسرا درجہ ہے وہ پیسو ہے، اور جو شروع کے 2 درجے ہیں وہ ایکٹیو ہیں، جی جی ہے نا؟ وہ آپ کو بالکل پتہ ہی ہے کہ جی زبان جی سے بالکل یا ہاتھ سے یہ دونوں ایکٹیو ہیں، دل سے اور دل سے یہ پیسو ہے۔ تو اگر یہ شخص جو بستی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر عذاب آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ پیسو لیول کے اوپر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کر رہا ہو۔ یہ پاسبل ہے، یہ تو بالکل ہے، کیونکہ دیکھیں نا بعض اوقات ماحول ایسا ہوتا ہے دائیں بائیں، اب دیکھیں نا کسی بندے کو ہم ایک دفعہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فجر میں نماز میں اٹھا کرو، اب آپ کو وہ سمجھ لیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے، تو بندہ پھر آخر بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میرا کام تھا میں نے اس کو بتا دیا، اب یہ نہیں سنتا ہے تو یار میں پھر اپنا تو قبلہ سیدھا رکھوں نا، میں اس بالکل کی صحیح ہے، آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی، آپ نے ایک مرتبہ اس کو کہہ دیا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اتھارٹی کیا ہے اس شخص کے اوپر، وہ آپ کی اولاد ہے تو ایک مرتبہ کہنا تو کافی نہیں ہوگا نا۔ جی مطلب کہ کوئی ان نون بندے کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی جس نون سے بننے کی بات ہے، آپ نے اس کو ایک مرتبہ کہہ دیا کافی ہو گیا، امر بالمعروف ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا چلیں مفتی صاحب باتیں تو بے شمار ہوتی ہیں اور لوگوں نے بھی بات کرنی ہے، بہرحال بہت آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، خیر و عافیت سے آپ اپنی جگہ پہ پہنچ گئے، تو باقی مفتی عبداللہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اتوار کو آ جایا کریں، تو ان سے بھی بڑی انشاءاللہ معلومات ہمیں ملتی رہتی ہیں، بڑا کچھ سکھاتے رہتے ہیں فقہی معاملات پہ، تو بہرحال سارے ہی آپ لوگ انمول موتی ہیں، اور بہت 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 خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں سے بات کر کے، بہت مہربانی، تھینک یو۔ بارک اللہ۔ جی ہاں، اجازت لیں گے، حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حمزہ بھائی کیسے ہیں؟ مائک انمیوٹ کریں۔ اچھا اب آگے جو ہے ذرا ترتیب دیکھ لیں، حمزہ ہیں، محمد فرحان ہیں، سید ہیں، اور فنی 8BP، بس جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب کوئی سوال تو نہیں ہے میرا، بس خالی ایک ریکویسٹ تھی کہ جیسے آپ ابھی یہاں ہمارے یہاں گجرات آئے تھے تو ایک پوسٹ ڈال دیتے تو ہم آپ سے ملاقات کر سکتے۔ اسی لیے تو نہیں ڈالی۔
اچھا خیر انشاءاللہ اگلی مرتبہ کبھی نہ کبھی ملاقات ہوگی. کہاں رہتے ہیں آپ؟ بروڈا. بڑودا میں. ہاں تو بڑودا تو آئے تھے ہم. بڑودا میں بڑودا میں آئے تھے. وہ کون سا مدرسہ نام سے نکل گیا؟ تاننجا. یہی تو تاننجا. ہاں پوسٹ نہیں لگائی. جی جی. اصل میں دیکھیں میرے بھائی حمزہ صاحب، اگر میں پوسٹ لگا دیتا نا تو جو منتظمین ہیں ان کا انتظام متاثر ہو جاتا. مثلا بڑودا میں جو پروگرام تھا وہ صرف علماء کا تھا. میں اگر پوسٹ لگاتا کہ جی میں یہاں پر ہوں، ٹھیک ہے، تو عوام بھی آ جاتی اور جو علماء کا پروگرام ہے وہ متاثر ہو جاتا. اس لیے میں منتظمین کے انتظام کو بالکل بھی متاثر نہیں کرتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں کہ انہوں نے جیسا نظم کیا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. بہت سے لوگ ہیں سفر کے دوران میرے پاس آئے کہ جی آپ ہمارے یہاں بھی آ جائیں، یا مجھے ڈائریکٹ کال کرنے لگے. بعض لوگوں نے سفارشیں کرائیں، کچھ دارالعلوم کے اساتذہ سے بھی سفارشیں ہوئیں. تو میں نے یہی کہا کہ بھائی اگر میں اس طرح کروں گا تو ایک آدمی نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اتنے بجے یہاں جانا ہے، اتنے بجے وہاں جانا ہے، اس وقت کھانا ہے، اس وقت سونا ہے، وہ سب متاثر ہو جائے گا، وہ نہیں کرنا ہے. تو اس لیے میں اکثر و بیشتر کیا کہیں بھی جاتا ہوں تو میں نہیں بتاتا کہ میں وہاں جا رہا ہوں. یہ لوکل جو وہاں کے ہمارے منتظمین ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے پبلسٹی کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ سے زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی باذن اللہ تعالی. آمین. اور آپ چلیں لوگ بہترین کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر. جزاکم اللہ خیرا. جی آگے لیں بھائی. ایم ڈی فرحان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، جیسے ابھی آپ کولکتہ میں آئے تھے تو میرا تو کچھ پڑھائی چلی تھی، ویسے میں ملنے نہیں آ پایا. ویسے میں کولکتہ کا ہوں لیکن میں بہار میں رہتا ہوں. جی میرا ایک سوال تھا، جیسے میرے 3 سوال ہے. لاسٹ والا تو کچھ لمبا چل جائے گا اس لیے میں پہلے دوسرا پوچھ لیتا ہوں. پہلا ہے کہ ایک عالمیت ہوتا ہے درس نظامی کے اور ایک عالمیت ہوتا ہے درس اولیاء کا. جیسے میری امی ہو گئی، میری خالہ ہو گئی، وہ درس اولیاء کے اس میں مطلب عالمیت کی ہیں. تو لوگ دن میں فرق کیا ہوتا ہے اور کسے کرنا زیادہ بہتر ہے؟ مجھے نہیں معلوم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کسی اور سے کیا جائے. اگلے سوال پر آ جائیں. جی اچھا، آپ کا ایک دارالعلوم آن لائن چلتا ہے؟ اس کو بھی چھوڑ دیجیے، اگلے سوال پہ آئیں. ٹھیک ہے. نہیں، اس میں میرا کچھ دوسرا سوال تھا، تو وہ میں آپ کو ای میل کر دیتا ہوں. اس میں مطلب اس کے وہ ای حساب میل سے کیجیے. اس کے تعلق سے دارالعلوم آن لائن کی ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں سے ای میل کیجیے تو وہ کیسا ہے کیا ہے وہ اس کے بارے میں وہاں پتہ چلے گا، اسٹریم میں نہیں. جیسے ایک میرے فرینڈ ہیں بھائی جیسے، ان سے جیسے آج کل آپ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا جیسے نکاح کے اس میں سوال ہے، تو جیسے ان کا کہنا ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں آپ نے شاید ابو حنیفہ صاحب کو کوٹ کیا تھا کہ لڑکا کا نکاح تبھی کرے جب وہ کمائے اور لڑکی تبھی نکاح کرے جب وہ گھر سنبھالنے کے لائق ہو. صحیح ہے نا؟ بھائی یہ سب میں نے کوٹ کہاں کدھر کیا تھا؟ یہ بھائی ایک کام کرو، تم سیٹرڈے سنڈے کو آ جاؤ بھائی، فقی اسٹریم میں آ جاؤ. جیسے فقی اسے سوال چھوڑیے، ہے. مطلب جیسے آپ نے کوٹ نہیں کیا تھا، مطلب میں کچھ پوچھ رہا ہوں سوال اس چلیں پہ. ٹھیک ہے، پھر اجازت لیں گے آپ سے. آپ کوٹ کو نہیں کیا تھا. سوال چلیں ٹھیک ہے. نہیں وہ بات مجھے کریں نا جو میں نے کہی ہو، وہ آپ کا سوال صحیح نہیں ہے. اور یہ سوال جو فقہی سوال ہے یہ آپ مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی اسٹریم پر، منڈے کو ہوتی ہے نا آپ کی اسٹریم مفتی صاحب. نہیں میری فقہی سوال نہیں ہے، میری دوسری سوال ہے. فقی سوال ہے بھائی. سنیے آپ ایک بار سوال سن لیجیے آپ. جی دوبارہ بولیں. جی جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ اگر آپ مطلب آپ نکاح کرنا چاہیں، اگر آپ نکاح کے لائق نہیں ہیں تو آپ روزہ رکھیں. تو اگر کدھر ہے یہ قرآن کرنا نہیں سورہ نساء میں ہے شاید کہ آپ میں؟ نکاح روزہ کریں رکھیں. اور نہیں سوری روزہ رکھے تو حدیث میں ہے، ہاں تو یہ باندھی کہیے رکھے نا، قرآن میں. بات صحیح سے کریں. ہاں میں سوال ڈائریکٹ پوچھتا ہوں. ہاں ڈائریکٹ پر آئے. ابھی تک تیری تمہید چھوڑ دیجئے، سیدھا سوال کریں. اگر ایک لڑکا کماتا نہیں ہو لیکن اس کا ماں باپ اتنا پیسہ ہو کہ وہ نکاح کرا کے ان کی بیوی کو کھلا سکے تو یہ جائز ہوگا؟ آپ کے اماں ابا نے آپ کا نکاح نہیں کرایا ابھی تک؟ نہیں. ہاں تو یہ بات ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ یہی بھائی ماں مسئلہ باپ کے ہے پاس اصل میں. پیسہ ہے، محمد فرحان صاحب کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. بھائی میں کہوں گا ماں باپ کو ان کی حالت پر رحم کھائیں، اور یہ آپ کی اولاد ہے. آپ ان کو 10 چیزیں دلاتے ہی ہوں گے، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، گھر پر اگرچہ یہ بالغ ہے، آپ کے گھر پر رہتے ہیں، آپ ان کی اسٹڈیز کا خرچہ اٹھاتے ہیں. تو اگر ان کو نکاح کی ضرورت ہے تو ان کا نکاح بھی کرائیں.
یہ اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں پہلے خود کماؤ؟ بہتر تو یہی ہے، ویسے بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر مان لیجئے آپ کے ماں باپ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی طرف سے آپ کے اوپر احسان ہوگا، بہت اچھی بات ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہاں عالمیہ درس نظامی دارالعلوم نہیں وہ سیکنڈ کوشچن، وہ سیپریٹ کوشچن، وہ دوسرا کوشچن تھا۔ اچھا یہ یہاں پہ جیسے میرے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں، نہیں ایک سیکنڈ سن لیجیے آپ، میرے بھائی کہتے، ایک سیکنڈ سن لیجیے آپ، میرا بھائی کہتے ہیں کہ حدیث قرآن مطلب اسلام میں لڑکی کا جو نان نفقہ ہے وہ تمہارے اوپر ذمہ داری، وہ تمہارے ماں باپ کیوں کھلائے؟ تو بات تو صحیح ہے، بالکل آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو اب آپ کے ماں باپ اگر آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں اور آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کا نان نفقہ دے سکیں تو یہ ان کا احسان ہوگا، ذمہ داری نہیں ہے، اسی لیے ابھی بھی ایسا نہیں چل رہا ہے، یہ بھی نہیں ایسا ان کا نہیں چل کہنا رہا ہے ہے۔ کہ ان کا کہنا ہے کہ نان نفقہ واجب ہے تم کو دینا ہے، جیسے ویتر تم پہ واجب ہے تو تمہارے بدلے تمہارے ماں باپ پڑھ دیں گے؟ بالکل نہیں پڑھیں گے۔ ایسے ہی نان نفقہ تم پہ واجب ہے تم کو دینا، تم اپنے ماں باپ سے پیسہ لے کے نہیں دے سکتے ہو، یہ میرا سوال اگر ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو مجبور کریں گے کہ بھائی دیکھو نان نفقہ اگرچہ میرے پر واجب ہے دینا تمہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ماں باپ کی طرف سے احساناً آپ کو دے دیا جائے، اتنے پیسے دے دیے جائیں، مثلا آپ کی اہلیہ کا نان نفقہ مان لیجیے 5,000 روپے ہے ماہانہ، انہوں نے آپ کو 10,000 روپے باندھ رکھے ہیں، بھائی ہر مہینے ہم آپ کو 10,000 روپے دیں گے، اب آپ اس کا چاہے جو کریں، اس میں سے 5,000 اپنی اہلیہ کو دے دیجیے، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ نہیں تو 10,000 دینا والدین کی طرف سے آپ کے اوپر احسان ہوگا، یہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں تو ان کا کہنا ہے اب کہ میں آپ جیسے کو طریقہ بتاتا ہوں، سنیے، اصل بات پریکٹیکل اس پر ہے نا، سولوشن پر کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں میں بھی جئی سنے ہوں گے، جئی، ہاں تو ہاں تو اس کا میں مطلب تیاری کر رہا ہوں، میں ڈراپ لے لیا تھا اس کی تیاری چھوڑ دیجیے، جی۔ امیڈیٹلی تیاری چھوڑ دیں، شادی کی تیاری کریں، ٹھیک، شادی کی اور تیاری اس جاب طریقے تلاش سے کریں، کریں۔ ہاں جاب تلاش کریں، شادی کی تیاری کریں۔ جے وئی میں آپ کی جے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جے کس میں ہوگی؟ آپ اپنے والدین کو الٹیمیٹم دے دیں گے بھائی جے وئی ہم نے چھوڑ دیا، اب ہم شادی کی تیاری کر رہے ہیں، آپ لڑکی نہیں ڈھونڈ رہے 1 مہینے میں، ہم خود ڈھونڈ لیں گے، اس کے بعد شادی کیجئے، ملازمت پہلے سے، اور آپ کو ملازمت مل جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی جتنی آپ کی چادر ہے اتنا پیر پھیلائیں، اس اعتبار سے لڑکی لے کر آئیں۔ پتا چلا کہ آپ نے الزبتھ کی پوتی کو رشتہ دے دیا، ایسا نہ کرنا، رشتہ اپنے اعتبار سے، کفو کے اعتبار سے دیں، اور اس کے بعد اس کو نکاح میں لائیں، اس کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں۔ اچھا ایسا کبھی مطلب صحابہ کے ٹائم یا رسول کے ٹائم میں ہوا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ایسا اپنے ہی خرچے ہوتا پہ تھا، شادی؟ ایسا ہی ہوتا تھا، صحابہ میں کوئی بھی جے کی تیاری نہیں کرتا تھا، جی سب نہیں لوگ، جی نہیں جی نہیں، لڑکا کماتا نہیں ہو، اپنے باپ پہ ڈیپینڈ ہو، باپ اپنے خرچے پہ اس کا شادی کروایا، پریوار اپنے خرچے پہ نکاح کروایا، ایسا کبھی ہوا ہے؟ صحابہ کا دور انڈسٹریلائزیشن کا دور نہیں تھا، سمپل دور تھا۔ لڑکا بالغ ہوتا تھا تو بالغ ہوتے ہوئے وہ اسکل سیکھتا تھا، زندہ رہنے کا ہنر سیکھتا تھا، اور اسکل سیکھنے کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی کالج نہیں تھا، وہ اسکلز آپ زندہ رہنے کے بہت آسانی کے ساتھ چند مہینوں میں سیکھ سکتے تھے، اور والدین کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ بھائی لڑکا اب لائق ہو گیا ہے، اس کی شادی کرو۔ وہ یہ کس یونیورسٹی سے فارغ ہوگا اس کا انتظار نہیں کرتے تھے، سمپل نہیں لائف تھی۔ میرا مطلب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کا بات تھا، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو لڑکا، اب اور حضرت علی کو ہی دیکھ لیجئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی رخصتی جب ہوگی، جب کم سے کم اتنا تو ہو کہ تم مہر دے سکو، تو کون سا حضرت علی کے پاس محلات تھے؟ مہر کا انتظام بھی بڑی مشکل سے کیا تھا، کچھ اونٹ کا انتظام کیا، وہ ادھر حضرت حمزہ نے اونٹوں کو پار لگا دیا، وہ پورا واقعہ مشہور ہے۔ مطلب کہ فائنینشلی حضرت انڈیپینڈنٹ مجھے نہیں اب ہو تو بھی سمجھ میں آ مطلب رہا ہے، وہ حضرت مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کی نہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی شروع میں۔ نہیں میں نے نہیں دیکھا تھا، وہ انہوں نے کوٹ کیا تھا، تو مطلب میں نے فرحان بولا بھائی دیکھیں آپ کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو والدین نے کہہ رکھا ہے بھائی تمہیں اتنا کمانا ہے، تو آپ والدین کی وجہ سے مجبور ہیں کہ اتنا کمانا ہے، اور اپنے نفس کی وجہ سے مجبور ہیں کہ یار شادی بھی نہیں ہو رہی، شادی بھی کرنی ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو نہیں میری والدین تیار ہیں شادی کرنے کے لیے، تو پھر پرابلم دیکھیے، پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیے پرابلم یہ ہے نا کہ انہوں نے ڈرا دیا مجھے، جیسے کہ دیکھیے بتایا گیا کہ آدمی پہ فرض، واجب، سنت اور حرام، شادی مکروہ اور حرام ہے، تو مکروہ کا میں ہے کہ اگر آپ کو ڈر ہو کہ اگر آپ اس کا مطلب پورا نہیں کر سکتے ہیں تو اب آپ کی شادی مکروہ ہے۔ بھائی اگر آپ کو کیا آپ کو ڈر ہے؟
نہیں تو مطلب میں کچھ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ نہیں نہ ہوں تو مطلب تو اپنے میں امی پہ ڈیپینڈ ہوں. یہ جو اسٹینڈرڈ ہم نے بنا لیا نا فائنینشیل انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ میں کارپوریٹ میں جا کر جاب کروں. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ اس کو کہتے ہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس؟ عاصم افتخار بھائی آئے ہیں. عاصم بھائی کدھر ہیں؟ السلام علیکم. جی ہمیں تو جی دکھ نہیں رہا. وعلیکم السلام السلام وعلیکم السلام. کیسے ہیں سب؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے عاصم بھائی؟ جی اللہ کا فضل بہتر. آپ ٹھیک ہیں؟ اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں تو ذرا آپ کی اوپینین پتہ چل جائے ان کی شادی کے تعلق سے. فرحان بھائی شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ شادی کرنا جی چاہ رہے ہیں, فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے, اور فائنینشیل اسٹیبل ہوں گے جب یہ کارپوریٹ میں جاب کریں گے. اب میں ابھی 6 مہینے پہلے کارپوریٹ جاب چھوڑ کے آیا ہوں میں. جی, اور آپ نے تو ہم سے مبارکباد لی ہے کہ مبارکباد دیں مجھے, میں نے کارپوریٹ جاب چھوڑ دی. جی تو فائنینشیل انڈیپینڈنٹ. ہاں بولیے. ہاں تو میرے بھائی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی جو ڈیفینیشن ہے نا اس کو صحیح کریں. اس کے لیے قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کارپوریٹ کلچر کا حصہ رہیں, اس کے لیے آپ بڑی بڑی ڈگریاں لیں. اگر آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں, آج کے دور میں تو اسکلز دیکھے جاتے ہیں. جی میں ایک مثال پوچھ دے, کیا بڑھائی کارپینٹر فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا؟ جی ہو سکتا. ایک مستری جو مکان بنانا اچھی طریقے سے جانتا ہے, مستری ہے, وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں؟ جی ہے. تو جو فائنینشیل انڈیپینڈنس کے اتنے سارے ایونیوز ہیں اور آپ کو فوری طور پر سیٹل ہونا ہے, تو یہ کیا ضروری ہے کہ آپ 5 سال لگائیں 10 سال لگائیں؟ جی جیسے میں ابھی اسکل سیکھ رہا ہوں, مطلب ابھی میں ارن کرنا اسٹارٹ نہیں کیا ہوں, اسکل سیکھ رہا ہوں. تو مطلب اس ٹائم میرا جائز اگر میری ماں تیار ہو کہ ہاں بیٹا تم کر لو, ابھی ہم سپورٹ کریں گے ابھی بالکل. کے ٹائم میں تم یہ نہیں والدین کی کما رہے طرف ہو. سے آپ کے اوپر احسان ہوگا, میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جی اگر جی وہ آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملی چلا لیں تو ان کی طرف سے یہ احسان, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, اور آپ کے لیے جائز ہے اس کو قبول کرنا. جی ٹھیک ہے, شکریہ. اب آپ شادی کی تیاری کریں. تو نہیں آج کل پرابلم یہ ہے کہ کوئی باپ اپنا بیٹی دیتا بھی تو نہیں ہے. ارے نہیں یار, دوسری پرابلم لیا ہے. ابھی تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز تیار ہے, بس یہ نہیں ہو رہا ہے کہ نان نسل کا نظر کیسے ہو. ابھی تو ایسا لگ رہا تھا اب لڑکی یہ چاہتے ہیں کہ حضرت جو ہے ریکمینڈ کر دیں. یعنی صورت حال یہ ہے کہ سارے مسئلے حل ہو گئے پر لڑکی نہیں ہے. قاضی بھی تیار, ولیمہ بھی تیار, ٹینٹ بھی لگ گیا, کھانا بھی بن گیا, پر لڑکی نہیں ہے. جیسے لڑکی تلاش کرو یار, یہ سارے مسئلے بات کے ہیں. نہیں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھا ابھی مفتی صاحب. جیسے ایک لڑکی تھی عالمہ کر رہی تھی, تو مجھے جیسے مجھے پسند تھی. اب رہنے دے میرے بھائی, اب رہنے دے آپ تو. نہیں میں کوئی کوشچن نہیں پوچھ رہا ہوں, میں کوشچن نہیں پوچھ رہا تھا. کہانی نہ سنائیں, شادی.com بن جائے گا. ارے وہ اپنی غمزدہ زندگی کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے, آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ان کی لو اسٹوری. مفتی صاحب کو بتانے دو. چلے ٹھیک ہے آگے چلے. ٹھیک ہے سید بھائی. السلام علیکم. اچھا جنرل ہندی بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں تو کافی دیر سے سن رہا تھا, میں اور تھوڑا کچن میں تھا میں, تو اچانک سے دیکھا بات کرنے کا پیٹرن چینج ہو گیا. میں نے کہا آٹومیٹک چینل چینج ہو گیا کیا مفتی طارق مسعود صاحب والا ٹاپک. جی ہاں الحمدللہ. جی بھائی سید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ مفتی صاحب, میں مسلم ہوں الحمدللہ. ہاں ایک سوال تھا, اور دوسرا جو آپ کی فرائیڈے کے دن جو بیان ہوا تھا وہ آن لائن آیا ہے. اس کے اندر جو امام غزالی کی جو بات تھی, آپ نے جو باتیں بتائی تھی امام غزالی کے تعلق سے, اس کے اوپر ایک کوشچن تھا, مطلب سمجھ میں نہیں آئی وہ ایک بات. بولیں. ہاں تو پہلا سوال تو ایمان کے اوپر تھا کہ ایمان جو کہتے ہیں یقین, اس کی اصطلاح میں نے پڑھا تھا, ایمان کی اصطلاح کہ کسی کے بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے, اور دین کی خاص اصطلاح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بلا کسی شبہ کے مان لینے کا نام ایمان ہے. یہ مطلب میں نے اصطلاح پڑھا تھا ایمان کی. ہاں تو اب یہ سوال تھا کہ اگر سیرت میں جو واقعات پیش آئے ہیں جو کہ تسخیر عالم کے ہے, جس میں صحابہ کی مدد ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی, وہ واقعات کو ڈائریکٹ مان لینا کہ یہ ایمان کا حصہ, یہ افضل ہے کیا اس کے وجوہات
اور اس کے فزکس اور اس کی کاز کے ساتھ ماننا یہ افضل ہے ایمان میں؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ جو واقعات آئے ہیں ان کا ثابت ہونا کہ وہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ اس طرح ثابت ہو جائیں تو ان میں کوئی شک نہ ہو، تو آپ ان کو ایمان کا حصہ مانیں گے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، دونوں، اگر ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی واقعہ ہوا تسخیر عالم سے ریلیٹڈ، مثلا غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا، حدیثوں میں ہے جگہ جگہ، اور آپ نے اس کو مان لیا، ٹھیک ہے، گویا کہ آپ کے وہ ایمان کا حصہ ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اب ایمان کا ایک درجہ آتا ہے معرفت، یعنی ایک ایمان ہے جو بغیر کسی یعنی فل معرفت کے بغیر ہے، اور ایک ہی معرفت کے ساتھ. ایمان کے بھی درجات ہیں نا، الایمان یزید و ینقص، حدیث میں یہ امام بخاری رحمہ اللہ جگہ جگہ اس کو کہتے ہیں. تو ایمان کے جو درجات ہیں وہ کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں. تو جب معرفت آ جاتی ہے تو ایمان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. اب یہ معرفت کیا ہے؟ آپ نے خود ہی بتایا کہ تسخیر عالم کے اسباب کو، یعنی وہ کازز کیا ہیں کہ جن کے ذریعے صحابہ کرام اس لائق بنے کہ انہوں نے عالم کو مسخر کر لیا. اگر آپ نے ان کازز کا یا ان اسباب کا علم حاصل کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ ان کے اوپر ایمان لائے ہیں، تو اب یہ ایمان کے درجے میں آپ کی اضافہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، تو اچھی بات ہے. اچھا، جزاک اللہ. ویاکم. اور دوسرا تھا کہ وہ جو فرائیڈے کے دن آپ کا بیان ہوا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا امام غزالی کی بات کہ احکام عقل میں کیوں نہیں آتے، اور اس کی مثالیں دی تھی امام غزالی کی آپ نے آئینے کی. آپ اس اجلاس میں تھے یا ویڈیو دیکھی تھی آپ نے؟ ویڈیو دیکھی تھی. جی، آئینے کی مثال دیے تھے آپ نے. تو وہ آخری چوتھی یا پانچویں جو آخری مثال تھی وہ یہ تھی کہ سامنے آئینہ ہے اور ہم آئینے کے سامنے رکے ہیں، محاذات میں رکے ہیں، لیکن ہم کو ہمارے گردن کے پیچھے کا دیکھنا ہے. تو وہ لاسٹ والا پارٹ سمجھ نہیں آیا، وہ کیا تعلق سے تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ کو گردن کے پیچھے دیکھنا ہے تو دو آئینے صحیح سے رکھنے ہوں گے. ترتیب اگر بدل جائے گی آئینے کی، آئینہ صحیح نہیں ہوگا، پیچھے والا سامنے والا، تو آپ اپنی گردن پہ نہیں دیکھ پائیں گے. تو اسی طریقے سے کوئی بھی آرگیومنٹ اگر آپ دے رہے ہیں اور آرگیومنٹ کی ترتیب صحیح نہ ہو تو آرگیومنٹ کبھی بھی صحیح نتیجہ نہیں دے گا. اور اس کی مثال میں نے دی تھی کہ اگر دو پریمیسز ہیں آرگیومنٹ کے، پہلا پریمس یہ ہے کہ زید انسان ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی کو. دوسرا پریمسز یہ ہے، دوسرا مقدمہ، کہ اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں. اب آپ نے ان دونوں کو ساتھ میں جوڑ دیا اور یہ کہا زید انسان ہے اور اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں، تو نتیجہ نکلے گا کہ زید خود غرض ہے، حالانکہ نتیجہ غلط ہے. جی سمجھ گئے؟ اس میں، ہاں جی، اس میں وہ احکام عقل میں نہیں آنا، مطلب اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ مطلب سمجھا نہیں. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس دو دلیلیں ہیں یا ایک دلیل کے دو حصے ہیں، آپ دونوں کو صحیح طریقے سے مرتب انداز میں جیسے رکھنا چاہیے ویسے نہیں رکھ رہے ہیں، تو آپ کو جو بات ہے شریعت کی وہ صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا دلیل کو صحیح سمجھنا ضروری ہے. اچھا، دو دلیل. جی آپ سمجھ میں. جی جزاک ٹھیک ہے، اللہ. وہی آپ چلیں آگے. السلام علیکم. چلیں سید بھائی سے اجازت لیں گے. فنی 8BP لاسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی حضرت، ہمارا ایک چھوٹا سا سوال تھا. سوال یہ تھا کہ جب بھی ہماری لینگویج ہوتی ہے، جس بھی ہم لینگویج میں بات کرتے ہیں، تو بابا آدم علیہ السلام کی جو بھی لینگویج تھی ان کی، تو وہی لینگویج دنیا میں کیوں نہیں چلی؟ اتنی زیادہ ڈفرینٹ جو لینگویج ہوئی ہے وہ کب، کیسے اور کہاں ہو گئی؟ عاصم بھائی اس کا بہترین جواب دیں گے. جی عاصم بھائی. جی اس کا تو دیکھیں میرے بھائی، آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں؟ آپ؟ میں مسلم ہوں الحمدللہ، لیکن شیطان کی طرف سے کبھی کبھی دماغ میں یہ لاسٹ ایک ایئر سے دماغ میں سوال آ جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں، اچھا سوال ہے، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ تو دیکھ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ جو لینگویجز ہیں نا اس کو اپنی نشانی کے طور پہ ذکر کیا ہے. اگر آپ اس کو اپنے اس میں بھی ٹریس آؤٹ کریں گے، میں اس کو دو طرح سے آپ کو جواب دیتا ہوں. ایک تو آپ اس کو اگر اپنے اس میں ٹریس آؤٹ کریں گے تو آپ کو ایسی روایت مل جائیں گی کہ تاریخ کے اندر جو ہے کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے زبانیں الگ الگ ہو گئی. عام طور پہ جو ہے اگر آپ جینیولوجی کو ٹریس آؤٹ کریں گے تو اس میں لینگویج بھی آتا ہے جینیولوجی کے اندر.
لنگوسٹک بھی آتا ہے. تو 3 عام طور پہ بنائے جاتے ہیں، نوح علیہ السلام کی 3 اولادیں تھیں. وہ تینوں جو ہے وہ الگ الگ ڈفرینٹ صرف جینیولوجی نہیں لینگویجز بھی رکھتی ہیں. تو جب 3 لینگویجز آ گئیں تو پھر تو وہ 300-3000 بننا تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ایسے بھی ایس آؤٹ کر سکتے ہیں. باقی اگر اس کو آپ لنگوسٹکلی دیکھیں گے تو ایون ایک لینگویج سے جو ہے وہ 2 لینگویج، یعنی کہ ایک لینگویج بعد میں جا کے 2 سمجھے ڈائلیکٹس میں کنورٹ ہوتی ہیں، پھر 2 ڈائلیکٹس جو ہے آگے جا کے 2 الگ الگ لینگویج بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس آج سے 800-900 سال پہلے ایک لینگویج ہوا کرتی تھی جس کو کھڑی بولی بولتے تھے. ٹھیک ہے، کھڑی بولی جو ہے وہ 2 ڈائلیکٹس میں پہلے تبدیل ہوئی اور پھر وہ 2 ڈائلیکٹس جو ہے وہ 2 الگ الگ لینگویج میں بدل گئے، جس کو اردو اور ہندی کہا جاتا ہے. اب ایون آپ اردو اور ہندی میں چلے جائیں تو اردو کے 5 ورژن ملیں گے آپ کو، اور ہندی کے بھی جو ہے وہ 3 سے 4 الگ الگ ورژن ملیں. مثال کے طور پہ اردو میں آپ دکن کی، حیدرآباد کی اردو تھوڑی الگ ہوتی ہے، دلی کی اردو تھوڑی الگ ہوتی ہے، لکھنؤ کی سب اردو جگہ کی تھوڑی الگ 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 ہوتی ہوتی ہے جی. ہے نا. اب یہ کیا ہوگا کہ آگے بڑھے گا ٹائم، 200 سال کے بعد پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ بالکل ایک نئی ڈفرینٹ لینگویجز بن گئی ہے. تو یہ سب ایک ہی لینگویج کے اندر ہو رہا ہے، مطلب 2 لینگویج کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جو یعنی کہ انسان کے جغرافیکل کنڈیشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، انسان کے کھانے پینے کی وجہ سے، ان سب چیزوں کی وجہ سے ایک لینگویج الگ الگ لینگویج میں جو ہے وہ ایوالو ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ عربک کو لے لیں تو عربک کا کوئی ایک ڈائلیکٹ نہیں ہے. آپ مصر میں جائیں گے تو ایک الگ عربی ہی زبان ہے، وہ الگ ڈھنگ سے بولتے ہیں. آپ جو ہے وہ گلف میں آئیں گے تو الگ ڈھنگ سے بولتے ہیں. آپ چلے جائیں مرکو میں چلے جائیں تو وہ عربک کو اتنا الگ ہوتا ہے کہ گلف والا انسان جو ہے وہ مرکن عربک کو سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ فصحا استعمال نہیں کرے. ٹھیک ہے، تو ایک زبان سے بھی 5, 10, 20 زبانیں بن سکتی ہیں. اب تو اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے تو 3 حام، سام اور یافس کی میں نے مثالیں دے دی ہے جن کی جینولوجی اور لینگویج ہی الگ تھی. تو وہ 3 تو اب 3000 میں بدل جائے. اگر وہ نہیں بھی، اگر یہ بھی مانے کہ اگر وہ ایک ہی لینگویج بولتے تھے تو بھی ایک لینگویج جو ہے وہ جگہ جغرافی کے بدلنے کی وجہ سے ایوالو ہو کے دوسرے لینگویج میں بدل جائے گا، پھر وہ تیسرا چوتھا اس طریقے سے ڈفرینٹ لینگویجز بن جائیں گے، اور یہ بہت نیچرل چیز ہے. اوکے حضرت، شکریہ. بس یہی سوال تھا ایک چھوٹا سا. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا میں کہ یہ ایک اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے جو عقل دی ہے، تو انسان اپنی عقل کے استعمال سے کریٹیوٹی کرتا ہے، کچھ امیجن بھی کر سکتا ہے، اس میں کچھ تبدیلی بھی لا سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا کہ فری ول نہ ہوتا یا ایک دم بالکل ایسے ہی چل رہے ہوتے ساری چیزیں، تو پھر اس میں سملیرٹیز کی سمبھاونا تھی. یہ جو تبدیلیاں ہیں، جو ایولیوشن ہوتا ہے ایک طریقے سے علم میں اور تمام چیزوں میں، یہ بھی جو ہے بتاتا ہے کہ لینگویج بہت نیچرل ہے کہ اس میں ڈائلیکٹس بنیں گے اور نئے لینگویجز ڈسکور کیے جائیں گے. شکریہ. چلیں جی، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. ماشاء اللہ آج کی اسٹریم اچھی رہی ہے اور کافی جوش و جذبے کے ساتھ رہی ہے. اچھے سوالات آئے اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آگے آنے والے ہفتوں میں پابندی کے ساتھ یہ اسٹریم رہے گی. آپ حضرات کی بھی، اور میں جیسے جیسے مجھے موقع ملے گا آپ حضرات کے چینل پر بھی حاضری رہا کرے گی. چند دنوں میں تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، تو چلیں جزاکم اللہ خیرن. جاتے جاتے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا میں. آج پیسیفسٹ ایتھیسٹ کے ساتھ مل گفتگو والا بھی سوال آیا ہمارے پاس. پھر ماشاءاللہ یہ بھائی بھی لینگویج کے حوالے سے اچھا سوال کر کے گئے تھے. تو ہم نے پچھلے ادوار میں کچھ اسٹریمز کی تھی عاصم بھائی کے ساتھ بھی، آپ نے کی مفتی شمائل احمد ندوی کے ساتھ بھی، اسنا چیز کے ساتھ بھی، اور بھی دیگر احباب کے ساتھ بھی. تو آپ سے ویسے پرائیویٹلی اس بارے میں ڈسکشن ہوا تھا ایک بار، عاصم بھائی سے بھی ایک بار ہوا تھا. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کیا یہ جو کتاب ہے نوح حراری کی، اس کا ایک بار اس کا بھی پوسٹ پارٹم کر لیا جائے؟ ابھی جب یہ بات آئی تھی نا، ابھی جب انہوں نے حوالہ دیا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس کا بھی ایک پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے چھوٹا منہ بڑی بات زبان پر لے آئے. چھوٹا منہ بڑی بات، میں اس کے لیے مکمل طور پہ حاضر ہوں اگر کوئی خدمت لائق ہو. اور اس کے علاوہ عاصم افتخار بھائی تو آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں، تو کوئی انشاءاللہ اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کام وغیرہ کرنا ہو تو ضرور. ہاں، تو آپ دونوں حضرات اس کو لے لیں نا، تو آپ دونوں حضرات اس پر کام کر لیں اور ایک اسٹریم یا اس طرح کریں کہ
بجائے اسٹریم کرنے کے آپ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں اس کے آپ کئی قسطیں بنا لیں. جیسے وہ تھی نا آرمین نوابی کی کتاب پر ہمارا کام تھا, تو اس طریقے سے اس پر ایک کام ہو جائے. تو آپ مان لیجئے اس کی 20-25 جگہوں کی نشاندہی کر دیں کہ جہاں اس میں فلاز ہیں, اور وہ 20 جگہ ہوں گی, آپ 20 کی نشاندہی کر دیجئے اور اس کو ڈیبنک کریں. 20 منٹ 25 منٹ کی ایک ویڈیو ہو اور اس کی ایک پلے لسٹ بنا لیجئے, ہو گیا کام. ٹھیک ہے, چلیں, جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.